سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج میں محرم کی بدعات، خرافات اور رسومات کو بیان کروں گا. محرم کے حدیث پاک کے اندر بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن بعض بیوقوف جاہل لوگ محرم کے تمام فضائل کو بھول کر، محرم کی تمام برکات کو بھول کر خرافات، بدعات اور رسومات کے اندر پڑ جاتے ہیں. جو خرافات اور رسومات عرف کے اندر رائج ہیں، ان میں سے پہلا تعزیہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ تو ظاہر ہے جو تعزیہ ہے وہ خود انسان اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، پھر ان کے سامنے مرادیں مانگی جاتی ہے، اولاد مانگی جاتی ہے، اولاد کی صحت کے لیے ان سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، اور ان کی زیارت کو زیارت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ تمام شرعاً ناجائز ہے. دوسری بات، مجالس کی ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا. دیکھیے، یہ رافضیت کی بنا پر شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور علامہ ابن حجر الہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَن يَشْغَلَهُ بِبَدْعِ الرَّافِضِيَّةِ من الندب والناحیہ اذ لیس ذلك من اخلاق المؤمنین، کہ رافضیت کی تمام رسومات، بدعات، خرافات سے بچا جائے، وہ مومنین کے شان نہیں ہے. اگر اس کو بنانے کا زیادہ مستحق ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم شہادت تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور تیسری بات، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا. بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کے اندر شادی بیاہ اور خوشی کی تمام تقریبات سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس میں کالے لباس پہنتے ہیں، اور ان کی جو عورتیں ہوتی ہے وہ بناؤ سگار، زینت وغیرہ کو چھوڑ کر وہ غم حسین مناتی ہیں. تو شریعت نے اس کا منع نہیں کیا. شریعت میں تو محرم کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اب وہ خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو اس سے وہ ایسا جو ہے صحیح نہیں ہوگا، وہ غلط ہی رہے گا. محرم کی چوتھی بات، محرم کے مہینے کے اندر شادی بیاہ نہ کرنا. بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں اور تمام خوشی کی تقریبات سے پرہیز کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص محرم کے مہینے بالخصوص پہلے 10 دنوں کے اندر شادی کرے گا، بیاہ کرے گا، خوشی کی کوئی تقریب منعقد کرے گا، تو اس میں ہمیشہ ناکام رہے گا، وہ منحوس ہو جائے گا، اس میں برکت ختم ہو جائے گی. تو شریعت نے تو محرم کے مہینے کے اندر عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عبادات کے اندر نکاح بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین، کہ جب بندہ جو ہے نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی الباقی، اور باقی کے اندر وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے. پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر سبیل ادا کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر سبیل ادا کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر پیاسے تڑپ رہے تھے. سبیل یعنی وہ کھانا پکاتے ہیں، اور کھانا پکانے کے بعد وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیاس بجھ جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں سے جنت میں آرام کر رہے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، وہ تو جنت کے سردار ہیں، ان کو ان کے پانی، ان کی کھانے کی کیا ضرورت ہے. چھوٹی بات یہ آتی ہے کہ عاشورہ کے دن کے اندر وہ کاروبار کو چھوڑ کر جو ہے غم حسین منایا جاتا ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کیا کرے گا؟ خرید و فروخت کرے گا، کاروبار کرے گا، تو اس کا کاروبار جو ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. اور وہ بیوقوف اور جاہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں جو حلال چیز ہوتی ہے، اور وہاں سے غم حسین کو مناتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے بے اصل بات ہے. اسی طرح جو ہے آگے نوحہ آتا ہے.
نوحہ کہتے ہیں رونا، میت کے اوصاف کو بیان کر کر کے رونا، کپڑے پھاڑنا، منہ پر تماچا مارنا، یہ تمام شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ ہاں، میت کے غم کی وجہ سے جو آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل رہے ہیں وہ تو ممنوع نہیں ہے، اس طرح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ تو منع نہیں ہے، لیکن وہ خود زبردستی منع نہیں، یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ محرم کے مہینے کے اندر خصوصاً کیا کرتے ہیں، قبرستان کے اندر جاتے ہیں، ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، اور وہاں پر قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے، ان پر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، چادریں ڈالی جاتی ہیں، تو یہ تمام کیا ہے، بدعات ہے۔ ان کے ساتھ ان کی عورتوں کا جانا، قبرستان جانا، اور عورتوں کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی منع کیا ہے کہ عورتیں قبرستان کی زیارت نہ کریں، قبروں کو پختہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا ہے، قبروں کے اوپر چادر ڈالنے سے، موم بتیاں جلانے سے، چراغ جلانے سے، ان تمام باتوں سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عرس نہ بناؤ، یہاں پر عرس نہ کریں۔ تو یہ لوگ ان کو کیا کر رہے ہیں، کار ثواب سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور اس سے ہمیں ثواب ملے گا، ہم ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وہاں سے قرآن و حدیث سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ یہ تو بدعات ہیں، خرافات ہیں، گناہ ہے، ناجائز کام ہے، اور یہاں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر پڑھنا، ان کو کرنا ایک کار ثواب ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، رسومات ہے، ان سے ہم سب کو بچنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔